بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رایا صاحب۔ رایا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رایا صاحب، آج کا دن بہت ہی اہم پنجاب کی سیاست کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے۔ آج انتخاب ہونے جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ اس فیصلے کے بعد ملکی سیاست میں ہلچل بھی مچے گی، آئندہ کا لائے عمل بھی طے کیا جائے گا۔ وفاق کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے، سندھ کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے، کس طرح ایک نئی حکومت، آنے والے انتخابات، اور پھر obviously پاکستان کی اس امپورٹڈ حکومت کا کیا کرنا ہے، ان تمام باتوں کا فیصلہ ہوگا۔ جس نے لاہور پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، یقیناً اس کی حکومت وفاق میں بھی بنتی ہے، اور یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب اور ان کے اتحادی جو ہیں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ بہت ہی اہم 3 پرسرار واقعات ہوئے ہیں، اس کی کہانی آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اور ایک طاقتور شخصیت کی رائے صاحب اس الیکشن میں انوالومنٹ سامنے آئی ہے۔ یہ طاقتور شخصیت کون سی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، اور کس کس سے ملاقاتیں کرتے رہے، اس کا بھی حال احوال ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور پھر اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے، اور کس کے پاس کتنے ووٹ ہیں، کون کہاں پر کتنے میں بکا، کتنے بھاگ گئے، کتنوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے، نمبرز یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ بہت آسانی کے ساتھ حکومت بنا لے گی، لیکن اس کے باوجود تجوریوں کے منہ کھولے گئے، اور لوگ نوٹوں کی بوریاں لے کر کہیں پر پہنچے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، رائے صاحب، سب سے پہلا سوال، آپ نے پچھلے 12 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس دیکھی ہوں تو بہت سارے بیانات سامنے آئے دونوں طرف سے، اور ایک بیان پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی کی طرف سے، پنجاب اسمبلی کی طرف سے آیا، رفاقت گیلانی ان کا نام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ 1 ارب 10 کروڑ روپے کی انہیں آفر دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 5 ارکان لے آئیں اور 5 ارب لے جائیں، یعنی 1 ووٹ کی قیمت 1 ارب روپیہ۔ خان صاحب صحیح کہتے تھے کہ رجیم چینج کرنے کے لیے آپ کو کچھ کروڑ ڈالر، لاکھ ڈالرز کی ضرورت ہوگی، جو آپ کے پاس ہوں گے، اور امریکہ بہادر یا کسی کے پاس یہ موجود ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ پھر متعدد بیان، رانا ثناء اللہ کا بیان سامنے آیا کہ 5 سے 50 لوگ بھی ہو سکتے ہیں ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالیں گے۔ پھر کچھ ایسے بھی بیان حلفی جمع کروائے گئے۔ پھر ہم نے عدالتوں کا بھی حال دیکھا۔ جوڑ توڑ ہو رہی ہے رائے صاحب، آنکھوں کے نیچے ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن خاموش، سب خاموش، لیکن اس جوڑ توڑ کو روکنے کے لیے اب باقاعدہ مورچہ بندی کی گئی ہے۔ فگرز 186 کی جو ٹویٹس کی گئی، حاضری رجسٹرڈ تھا لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں جہاں پہ یہ شو کیا گیا، پاور شو تھا پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کا، نمبرز پورے ہیں۔ راج صاحب، کیا پارٹی پوزیشن اس وقت نظر آ رہی ہے، سیٹ پوزیشن کیا ہے، کتنے لوگوں کو توڑ لیا گیا ہے؟ آج کی تاریخ میں آج کا دن شام کو ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، پی ٹی آئی کے پاس اپنے 163 ارکان تھے اس ضمنی الیکشن سے پہلے بھی، 25 ارکان یعنی جو ان کے ڈی سیٹ ہوئے تھے، اس کے بعد 5 ارکان جو ان کے مخصوص نشستوں پر تھے جن کے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے، جو تقریباً 1 مہینے تک الیکشن کمیشن نے دبا کر رکھے، لیکن بالآخر عدالتی فیصلے پر الیکشن کمیشن نے مجبوراً وہ نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ تو یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے پاس اپنے ارکان کی تعداد پنجاب اسمبلی میں 163 تھی 371 کے ایوان میں۔ اس کے بعد 15 نشستیں اب اس ضمنی انتخاب میں حاصل کر لیں تحریک انصاف نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 163 جمع 15، 178 نشستیں تحریک انصاف کی اپنی بن جاتی ہیں۔ اب اس میں یہ اصل میں 179 سیٹیں بن جاتی، لیکن پی پی 7 کا جو نتیجہ ہے، جس طریقے سے آدھی رات کو نتائج روکے گئے، اور اس کے بعد اب 5% کا جو مارجن ہوتا ہے ہاشمی صاحب جیت اور ہار کے درمیان، اس پر لازمی ہو جاتی ہے کہ آپ دوبارہ سے گنتی کروائیں۔ اور یہاں پر 49 ووٹوں کا جو فرق تھا جس پہ نون لیگ کے راجہ صغیر کو جتایا گیا زبردستی، یہاں پہ آدھے فیصد کا بھی فرق نہیں تھا، 0.5% بھی مارجن نہیں تھا وکٹری کا راجہ صغیر کا، کہاں 5% اور کہاں آدھا فیصد بھی نہیں۔ پھر ہاشمی صاحب
1516 جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ مسترد کیے گئے، اور ان بیلٹ پیپرز کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے زیادہ تر بیلٹ پیپرز ایسے ہیں جن میں مہر کا 3/4 سے زیادہ حصہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے خانے میں لگا ہوا ہے۔ اب 21 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار نے کہا تھا کہ یہاں پر ری کاؤنٹنگ کی جائے 21 پولنگ سٹیشنز کے اوپر، لیکن آپ الیکشن کمیشن کی ڈٹائی دیکھیں کہ 5% کا ایک قانون موجود ہے کہ وکٹری کا مارجن 5% سے کم ہو تو آپ ری کاؤنٹنگ کریں گے۔ یہاں آدھے فیصد سے بھی کم مارجن ہے، 21 پولنگ سٹیشنز کی ری کاؤنٹنگ کا کہا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے ڈھٹائی کے ساتھ یہ درخواست مسترد کر دی کہ کسی طریقے سے نون لیگ کو ایک فیس سیونگ کچھ نہ کچھ ہم دیں اور حمزہ شہباز کو بھی سپورٹ دینے کی کوشش کریں۔ اچھا چلیں، اب راجہ صغیر والی سیٹ تو زبردستی نون لیگ کو جتوا دی گئی، لیکن اس کے باوجود 178 ارکان بنتے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے، پھر کاف لیگ کے پنجاب اسمبلی میں 10 ارکان ہیں، اس طرح یہ کل ملا کر پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے 178 جمع 10 188 ارکان بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک رکن جو پی ٹی آئی کا ہے وہ 40 کروڑ روپے لے کے بک گیا اور ترکی میں اس وقت روپوش ہے، تو پیچھے آپ کے جو ارکان رہ جاتے ہیں وہ 187 رہ جاتے ہیں۔ اچھا، نون لیگ کے پاس اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں 164 کا فگر تھا، 164 ارکان تھے ان کے پاس۔ ضمنی الیکشن میں ان کو 4 نشستیں ملی ہیں، جن میں سے ایک نشست دھاندلی کے ذریعے ان کو دلوائی گئی ہے، تو ان کے ارکان کی تعداد بنتی ہے 168۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ جو 4 نشستیں ہیں اس میں سے چوتھی نشست کا نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا، یعنی راجہ صغیر والی جو نشست ہے اس کا ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے۔ تو اس طرح 168 کاغذوں کے اوپر تو نون لیگ کا فگر ہے، لیکن اصل میں یہ فگر بنتا ہے 167۔ اچھا، پھر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد ہے 7، اور 3 آزاد ارکان ہیں جو اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ راہ حق پارٹی کا ایک رکن ہے، یہ بھی اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہے۔ تو نون لیگ کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ کل ملا کر جو فگر بنتا ہے وہ 178 بنتا ہے۔ اسی طرح یہ جو 371 کا ایوان ہے اس میں نون لیگ کے 2 ارکان اسمبلی ایسے ہیں جو مستعفی بھی ہو چکے ہیں، یہ 2 نشستیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا بھی ہو گیا ہے، ایک کو کرونا بھی ہو گیا، جی، ایک کو کورونا بھی ہو گیا اور انہوں نے کرنٹینا کر لیا۔ تو اب اس پوری صورتحال میں کم سے کم 11 ارکان ادھر سے ادھر ہو جائیں، یا پھر یہ 11 ارکان استعفے دے دیں پی ٹی آئی کے، یا ان کو غائب کر دیا جائے، تو تب جا کر حمزہ شہباز کی ایک جعلی طریقے سے وزارت اعلیٰ برقرار رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ 186 کا جو فگر ہے یہ عموماً 371 کا ایوان ہے، 186 کا فگر عام حالات میں آپ کو وزارت اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے یہ میجک فگر حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس 186 کا فگر رہنا چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے عدالتی فیصلوں کی ایک آپ کہہ لیں کہ تشریح کی گئی تھی، اس کے مطابق جتنے بھی لوگ ایوان میں موجود ہوں گے، یعنی جتنے بھی ارکان موجود ہوں گے، تو اگر ایک مرتبہ میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی بھی امیدوار 186 ووٹ حاصل نہیں کر پاتا، تو پھر ری کاؤنٹنگ ہوگی۔ ری کاؤنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ری پولنگ ہوگی، اور ری پولنگ میں جو امیدوار زیادہ ارکان کی حمایت حاصل کرے گا وہ پھر سی ایم بن جائے گا، وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی بھی صورت حمزہ شہباز یہاں پر کامیاب ہو سکیں۔ لیکن جن 3 پراسرار واقعات کا آپ نے ذکر کیا، اصل میں آدھی رات کو جو ملاقات ہوئی آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت حسین کے ساتھ، دوسری ملاقات، اور آدھی رات تک وہ وہاں پر بیٹھے رہے۔ راج صاحب، میں آپ کی یہ واقعات پہ جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب، چونکہ یہ نمبروں سے جڑا ہوا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل 15 پی ٹی آئی کے لوگوں نے حلف اٹھایا، ایک آزاد تھا، ان کے 4 جو لوگ ہیں انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، آج شاید اٹھا لیں۔ جی، آج وہ حلف اٹھا لیں گے، اور اس میں ہاشمی صاحب چودھری نثار علی خان کا بھی ایک ووٹ ہے، ان کی ایک نشست ہے پنجاب اسمبلی میں، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ تیسری مرتبہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے،
شہباز شریف کی جانب سے، یعنی ایک رابطہ تو اس وقت کیا گیا تھا جب ان کے بھانجے کی وفات ہوئی تھی، تو اظہار تعزیت کی آڑ میں ان سے ووٹ مانگا گیا تھا۔ اب آج کی تاریخ میں ایک تیسرا رابطہ بھی کیا گیا ہے کہ چودھری نثار علی خان سے کسی طریقے سے ہم ایک ووٹ حاصل کر لیں، کیونکہ یہ جو نون لیگ ہاشمی صاحب، اس کے متعلق پاکستان کی سیاست میں ایک مقولہ ہے کہ جب یہ مضبوط ہوتے ہیں تو یہ آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں، اور جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پیر پڑ جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ چودھری نثار علی خان کے بھی پیر پڑے ہوئے ہیں، جن کو 2018 میں انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ نہیں دیا تھا، لیکن چودھری نثار علی خان اس سے پہلے تک یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اگلا الیکشن نون لیگ کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب ایک تازہ ترین رابطہ ہوا ہے شہباز شریف کی جانب سے، تو دیکھنا ہے کہ چودھری نثار علی خان کیا اپیئر ہی نہیں ہوتے، یا اگر اپیئر ہوتے ہیں تو کیا وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ لیکن اگر وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیتے بھی ہیں تو چودھری نثار علی خان کا ظاہر ہے کہ ایک اپنا سیاسی شعور بھی ہے، تو وہ دیتے بھی حمزہ شہباز کو ووٹ، تو تب بھی حمزہ شہباز کی اقلیت کو کسی بھی صورت اکثریت میں نہیں بدلا جا سکتا۔ راز صاحب، یہ 3 جو پرسرار واقعات ہوئے، یہ کہاں کہاں ہوئے، اس کی بھی تفصیلات بتائیں، کیونکہ کچھ لوگ انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے لاہور میں، پچھلے 3 روز سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، ہم نے ان کے کہکے بھی سنے، عوام پس رہی تھی ان ملاقاتوں کے اندر، جوڑ توڑ کی سیاست بھی دیکھی ہم نے، اور یہ ملاقاتیں کل رات تک جاری رہی ہیں۔ دیکھیں، چودھری شجاعت حسین کے ساتھ آصف علی زرداری کی جو آخری ملاقات ہوئی ہے وہ آج رات تک بھی جاری رہی، یعنی 3 ملاقاتیں ہوئیں، تیسری ملاقات آج رات تک بھی جاری رہی، اور آصف علی زرداری نے حمزہ شہباز کو اب منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ اور اس کے بعد آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت حسین کے سامنے بیٹھ کر میاں نواز شریف کو کال بھی کی ہے، اور یہ جو کال کی ہے یہ اس وجہ سے کی گئی کہ چلے میاں نواز شریف کی جانب سے بھی چودھری شجاعت حسین کو کچھ چکنی چپڑی باتیں سنائی جائیں، کوئی ان کی جانب سے ضمانت دلوائی جائے کہ اگر آپ کاف لیگ کے کچھ ارکان کو چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے سے روک دیں، ایک کہ ان کو ووٹ دینے سے روک دیں، یا پھر دوسرا فارمولہ یہ کہ ہم کوئی چودھری پرویز الہی کو مشترکہ امیدوار بنا لیں، دوسرا فارمولہ، تاکہ یعنی کہیں نہ کہیں سے ڈسیو کیا جائے تحریک انصاف کو۔ تو یہ ملاقات بھی کوئی 3-4 گھنٹے، جو 2 ملاقاتیں اوپر نیچے ہوئیں، جن میں سے ایک ملاقات رپورٹ نہیں ہوئی اور ایک ملاقات رپورٹ ہوئی، تو اس میں چودھری شجاعت حسین کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر مونس الہی اور چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی آصف علی زرداری نے، لیکن مونس الہی اور چودھری پرویز الہی اسی وقت گھر سے نکل گئے اور اس ہوٹل میں چلے گئے جہاں پر تحریک انصاف کے ارکان اس وقت موجود ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہاشمی صاحب کے شاہ محمود قریشی کو بھیجا تھا عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی کے پاس، اور ان سے کہا تھا کہ چودھری شجاعت حسین کو کہیں کہ آصف علی زرداری سے ملاقاتیں نہ کریں۔ اب ایک طرف عمران خان صاحب کا پیغام تھا، اگر چودھری شجاعت حسین کے بعد آصف علی زرداری کی چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقات ہو جاتی، مونس الہی سے ملاقات ہو جاتی، تو یہ جو ایک پروپیگنڈا سیل ہے نون لیگ کا، اس نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، ان کے ارکان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی کوئی ڈیل ہو گئی ہے آصف علی زرداری کی۔ حالانکہ اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، یہ ملاقات کی خواہش کا اظہار تو کیا چودھری شجاعت حسین کے سامنے آصف علی زرداری نے، لیکن یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ دوسرا ہاشمی صاحب، یہ جو رانا ثناء اللہ نے بیان دیا، اور ایک ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی جو ویڈیو اس وقت وائرل ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ کسی بھی صورت ہم چودھری پرویز الہی کو سی ایم پنجاب نہیں بننے دیں گے، اور ہمارے پاس سرپرائز موجود ہے، اور رانا ثناء اللہ کھلم کھلا سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں 5 تو ایک طرف 50 ارکان بھی ایسے ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے، یعنی ہم 50 ارکان کو بھی اغوا کر سکتے ہیں، ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ یہ 50 ارکان چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں۔ اب اس میں ہاشمی صاحب، سپریم کورٹ میں جو پٹیشن گئی تھی اس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ریمارکس بھی بڑے عجیب سے آئے، یعنی 3 تو وہاں پہ بیان حلفی جمع کرا دیے تحریک انصاف نے، اور 3 ایم پی ایز نے یہ بتایا کہ یہ ہمارا بیان حلفی ہے، ہم سے رابطہ کیا گیا تھا، ہمیں خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، ہم پر دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ریمارکس یہ آئے کہ ہمیں کوئی ٹھوس شواہد پیش کیے جائیں
کہ اس الیکشن میں کوئی خرید و فروخت کی کوشش ہو رہی ہے. یعنی ایک کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ رانا ثناء اللہ کیمروں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ 5 ارکان میں ادھر سے ادھر غائب کر دوں گا. اس کے بعد آج کے دن میں وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ 50 ارکان بھی غائب ہو سکتے ہیں. عطاء اللہ تارڑ 3 اپریل کا ایک جعلی استعفیٰ لے کر سامنے دکھاتے ہیں کہ یہ 3 اپریل کا استعفیٰ میرے پاس پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے جن کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، مسعود مجید، ان کا میرے پاس موجود ہے. عطاء اللہ تارڑ کے پاس وہ استعفیٰ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسپیکر کے پاس ہونا چاہیے تھا، ڈپٹی اسپیکر کے پاس ہونا چاہیے تھا. تو سپریم کورٹ نے بجائے اس کے کہ وہ آج ہی اس طرح کے کوئی ڈائریکٹو جاری کر دیتی کہ جس کے نتیجے میں یہ جو دھاندلی نہیں دھاندلا کرنے کا پلان بنایا گیا تھا اس کو روکا جا سکتا. سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر بڑے ہومیوپیتھک سے ریمارکس دیے اور اس کے بعد غیر معینہ مدت تک ہاشمی صاحب یہ جو سماعت ہے یہ ملتوی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن میں اگر غیر آئینی عمل کے ذریعے، غیر قانونی عمل کے ذریعے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جبراً اغوا کر لیا گیا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا وہ لیٹر جو نکالا گیا ہے ڈپلائمنٹ کے لیے، سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کے لیے، اس میں بھی کچھ لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کل بھی یعنی یہ جب لیٹر ایشو ہوا تو آج کے دن میں پنجاب اسمبلی کے اندر اسی طرح کا سین ہوگا جس طرح کا سین ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا. یعنی ایک آپریشن وہاں پر کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں. تو یہاں پر اگر یہ الیکشن اس طریقے سے آج ہو جائے اور اس کے نتیجے میں غیر آئینی طریقے سے حمزہ شہباز منتخب ہو جائیں تو کیا سپریم کورٹ اس کے بعد نوٹس لے گی؟ یعنی اس وقت تک انتشار رہے گا پورے صوبے میں اور یہاں پر عوام میں جو پھر غم و غصہ پیدا ہوگا، جو اشتعال پیدا ہوگا، اور اگر عوام پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کر دیتے ہیں، عوام پنجاب اسمبلی پر حملہ کر دیتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ کیا اس کی ذمہ داری پھر آپ کی عدلیہ پر، سپریم کورٹ پر نہیں ہوگی کہ آج ایک پٹیشن آپ نے فکس بھی کر دی، آپ کے سامنے شواہد بھی پیش کر دیے، آپ نون لیگ کے خلاف کوئی فیصلہ نہ دیں، آپ صرف اس قسم کا فیصلہ دے دیں کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس طرح سے صدارتی ریفرنس پر ہمارا فیصلہ آیا اس پر آپ اگر آج فیصلہ دے دیتے تو کل یعنی جس دن آج یہ الیکشن ہو رہا ہے تو پھر جرت نہ ہوتی نون لیگ کی کہ وہ اس قسم کے بیانات دیتی کہ ہم پرویز الہی کو نہیں وزیر اعلیٰ بننے دیں گے اور جعلی طریقے سے حمزہ شہباز کو دوبارہ سے مسلط کریں گے پنجاب کے اوپر. تو اب اگر کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے ہاشمی صاحب تو اس کی ایک ذمہ داری، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی ذمہ داری سپریم کورٹ پر عائد ہوگی. راج صاحب، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں آصف علی زرداری کی کل جو ہوئی اور اس سے پہلے بھی، سوال اب یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جا کر حمزہ کی طرفداری کریں اور یہ سب کچھ کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر، چونکہ ایک نیچرل الائنس بنتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا کاف لیگ کے ساتھ اور یہ اتحادی بھی ماضی میں رہ چکے ہیں، کیا یہ فیوچر کی پلاننگ کی جا رہی ہے؟ رات کو تک بیٹھنا اور پھر انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے دو ٹوک کہا کہ میں گھر کے اندر اور اوبیسلی ہمارا ایک فیصلہ ہے، دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کاف لیگ جو ہے وہ پرویز الہی کو ہی ووٹ ڈالے گی. یہ فیوچر کی پلاننگ کی جا رہی ہے. وہ کیونکہ زرداری صاحب نے کہا کہ میں پنجاب کی طرف آ رہا ہوں، پنجاب ہمارا تھا. اگر کوئی نوٹ نہیں کر رہا تو اسے نوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے نون لیگ کی سیاست کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے اور آہستہ آہستہ وہ پنجاب میں اس طرح گھس رہے ہیں جس طرح گورے جو تھے وہ برے صغیر میں گھسے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر، اور انہوں نے اپنی جو روٹس ہیں اور جو بیانات کی شکل میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو پنجاب واپس لیں گے. یہ کوئی فیوچر کی پلاننگ آپ کو نظر آ رہی ہے زرداری صاحب کی اور چوہدری شجاعت کی؟ کیونکہ شجاعت کے جو بیٹے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک الائنس ہو اور کسی طرح وہاں بھی خاندان کے اندر تفریق ہمیں نظر آ رہی ہے. صرف اعلان نہیں ہوا کہ مونس الہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے، باقی سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں آصف علی زرداری تو اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں کہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں جس طرح سے تحریک انصاف نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے، اگر یہاں پر تحریک انصاف کا راستہ نہ روکا گیا تو اگلی باری سندھ کی ہے. کیونکہ کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پنجاب کی پوری ریاستی مشینری استعمال کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہوئے، پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو استعمال کرتے ہوئے، وفاق کی ایک انتہائی ہوسٹائل گورنمنٹ ہوتے ہوئے، 14 جماعتوں کے اکٹھے ہوتے ہوئے بھی
تحریک انصاف اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لے گی جو 2/3 میجورٹی سے بھی بہت اوپر کی کامیابی ہے۔ اگر تحریک انصاف 20 میں سے 13 نشستیں بھی لے لیتی 14 تو یہ بھی 2/3 میجورٹی بنتی تھی۔ یہاں پر تو تحریک انصاف نے اصل میں 19 میں سے 16 نشستیں لی تھی، جن میں سے ایک نشست سے ان کو محروم کیا گیا اور ایک جو ہے وہ آزاد رکن جیتا ہے اس ضمنی الیکشن میں۔ تو اس وجہ سے آصف علی زرداری وہاں پر بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے حمزہ شہباز کی حکومت اس لیے بچائی جائے کہ یہاں پر اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تو اگلا سٹیپ یہ بھی ہوگا کہ وفاق میں، جیسے اب عمران خان صاحب نے، یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ وفاق میں بھی حکومت الٹانے کے لیے اسد عمر، اسی طرح اسد قیصر اور کچھ اور لوگوں پر مشتمل کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے بات کی جائے۔ اے این پی اس وقت ناراض ہے، اے این پی اپنی سپورٹ وڈرا بھی کرنا چاہتی ہے۔ ایسے ہی اس سے پہلے آپ کی جو بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مکسی ہیں، ان کا بھی ایک بیان سامنے آ چکا ہے، اسلم بھوتانی کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ تو اسی اسمبلی سے بھی دوبارہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، اس کے چانسز بھی موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ جو تحریک انصاف کا سونامی ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے، اس کے اوپر بند باندھنے کے لیے آصف علی زرداری سندھ سے لوٹا ہوا جو پیسہ ہے اس کو لے کر آئے ہیں لاہور، اور لاہور میں حمزہ شہباز کے ساتھ ان کو ہمدردی نہیں ہے، ان کو صرف یہ خوف ہے کہ اگر یہاں پہ میں نے نون لیگ کی حکومت نہ بچائی تو وفاق میں بھی حکومت گر سکتی ہے۔ وفاق میں حکومت گرے گی تو جس طرح سے پہلے آصف علی زرداری کی گرفتاری صرف 1-2 دن دور تھی، وہ سارے کیسز عمران خان صاحب دوبارہ سے وفاق میں آنے کے بعد کھول دیں گے۔ اور پھر ہاشمی صاحب، اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری کو یہ پتہ ہے، اور تمام آزاد تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جس قسم کی کامیابی ملی اس کے بعد اب اس بات کا ایک روشن امکان ہے کہ پی ٹی آئی سندھ کے اندر بھی پینیٹریٹ کر جائے گی۔ کراچی کے اندر تو ان کا ووٹ بینک پہلے بھی موجود ہے، لیکن اب خوف اتنا ہے اس کامیابی سے جو خان صاحب نے حاصل کی کہ سندھ کا بلدیاتی الیکشن ہی انہوں نے ملتوی کر دیا۔ وہاں پر کراچی میں، حیدرآباد میں انہوں نے الیکشن ملتوی کر دیا بارشوں کا بہانہ بنا کے۔ ایم کیو ایم سمیت یہ تمام لوگ خوفزدہ ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو بڑی مار پڑنے والی ہے کراچی میں بھی۔ تو یہ وجہ ہے آصف علی زرداری نے وہاں پر جو بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ اور چودھری سالک حسین کی آپ نے بات کی، طارق بشیر چیمہ کی بات کی، انہوں نے تو پہلے بھی شہباز شریف کی حمایت کے لیے آصف علی زرداری سے روپے نہیں ڈالر پکڑے تھے۔ خود چودھری شجاعت حسین کے بھائی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے ڈالر پکڑے تھے۔ تو ان کی تو یہ خواہش ہوگی کہ یہ ایک مرتبہ پھر موقع آیا ہے، کچھ اور پیسے ہم بٹور لیں آصف علی زرداری سے۔ اور آصف علی زرداری کی کون سی جیب سے جا رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ سندھ کا سرکاری پیسہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ آصف علی زرداری لاہور میں آخری وقت تک بیٹھے رہے حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ 5 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہے ہیں اور انکار لے کر اٹھے، اور پھر اسی دوران ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، انہوں نے وہیں پر بیٹھ کر فون کیا لندن میں نواز شریف کو، اور یہ تاثر ملا ہے، کچھ خبریں جو نکلی ہیں رائے صاحب، وہ یہ کہتے تھے کہ شاید ہم حمزہ کو مشترکہ امیدوار بنا دیں، پرویز الہی کو مشترکہ امیدوار بنا دیں حمزہ کی جگہ۔ تو اس قسم کی باتیں بھی جو ہیں وہ کی جا رہی تھی، یعنی ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ کسی طرح روکا جا سکے، آج کے اس انتخاب کو روکا جا سکے اور کنٹروورشل بنایا جا سکے، کیونکہ اس کے فوری بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آصف علی زرداری کے سورسز سے خبر کوٹ ہوئی ہے جو ہمارے تک بھی پہنچی، یعنی پیپلز پارٹی کے سورسز سے، اور فوری اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے بیان دیا کہ ہمارے امیدوار حمزہ ہی ہیں، یعنی آصف علی زرداری صاحب کوئی نہ کوئی ڈیل کر رہے تھے اور نبض چیک کر رہے تھے، جو 5 گھنٹے وہ وہاں پر بیٹھے رہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ڈٹائی ہے، یعنی مسلم لیگ نون نے اپنے ہی ڈٹائی کے، کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ پہلے تو ان کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے تھی کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ چیف منسٹر بن گیا، اور دونوں ایسے جن کے اوپر کرپشن کے نہ صرف الزامات ہیں بلکہ عدالتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں دونوں جیل کاٹ چکے ہیں اور دوبارہ سے جیل جانے والے تھے۔ تو پوری مسلم لیگ نون میں اگرچہ ایک سازش کے ذریعے یہ حکومت گرائی گئی تھی، لیکن پوری مسلم لیگ نون میں ان کو اپنے خاندان سے باہر کا کوئی بندہ نہیں ملا۔ ہاشمی صاحب، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ شریف خاندان کے خلاف
جو غم و غصہ اس وقت نفرت میں بدلا ہے، جو مریم نواز کے خلاف غم و غصہ لوگوں کا نفرت میں بدل چکا ہے، جو شہباز شریف کے خلاف غم و غصہ نفرت میں بدلا ہے، وہ اس وجہ سے بدلا ہے کہ ایک تو آپ لوگ کرپٹ، دوسرا آپ نے منی لانڈرنگ کی، تیسرا آپ لوگ 4 مرتبہ حکمران رہے، 2 مرتبہ زرداری خاندان، 3 مرتبہ آپ، چوتھی مرتبہ اب شریف خاندان دوبارہ سے اقتدار میں آ گیا۔ آپ نے عوام کی فلاح کے لیے 1 روپے کا کام نہیں کیا، اس ملک کو 1 انچ آگے آپ نے نہیں بڑھنے دیا، آپ نے اپنے شاہی محلات بھی بنائے۔ اب عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو آپ نے سازش کے ذریعے ہٹایا، جو آپ سے 100 گنا بہتر تھا، جس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا آپ کے ساتھ، اور اب اس کے بعد بھی یعنی اتنی آپ کے جو میں نے یہ باتیں گنوائیں کہ عوام کو یہ احساس ہے کہ یہ ایک کرپٹ ٹولہ اتنا عوام کے اوپر ظلم کرنے کے بعد دوبارہ جب مسلط ہوا تو اپنے خاندان کے لوگوں کو مسلط کر دیا۔ اس کے بعد عابد شیر علی فلائی کر کے پہنچ گئے پاکستان، جو یہاں سے بھاگے ہوئے تھے، پھر اسحاق ڈار بھی پر تول رہے تھے اگر یہ خان صاحب کامیابی نہ حاصل کرتے، یعنی پورے خاندان کو جس کی کرپشن کے قصے پوری دنیا میں عام ہیں، پوری دنیا کے میڈیا میں عام ہیں، ان کو مسلط کر دیا، اور پھر کردار بھی وہی، یعنی یہ ہو کہ نون لیگ کے اندر سے چلیں کوئی اور لیڈر آپ نے چیف منسٹر بنا دیا ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہاشمی صاحب یہ شریف خاندان کے خلاف جو غیظ و غضب ہے لوگوں کا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب جس قسم کی یہ حرکت انہوں نے کی ہے کہ ایک کلیئر مینڈیٹ کے باوجود جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ شریف خاندان تو فرار ہو جائے گا۔ یہ ہماری فوج نے تو یہاں پہ رہنا ہے، ہماری فوج کو بھی یہ بات نوٹ کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہماری فوج تو باہر نہیں جا سکتی نا، ہماری فوج تو جا کے لندن میں سیٹل نہیں ہو سکتی، ہماری فوج نے تو اس ملک میں رہنا ہے، ہمارے ملک کے جو 22 کروڑ عوام ہیں انہوں نے تو اس ملک میں رہنا ہے۔ تو یہ جو شریف فیملی ہے، جب یہ عوامی غیظ و غضب ایک حد سے بڑھا اور سری لنکا جیسے حالات ہوئے تو انہوں نے تو ایک چارٹرڈ طیارے میں لندن فرار ہو جانا ہے، اور یہاں پر حالات سری لنکا جیسے ہو جانے ہیں، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا کیا امیج بننا ہے، یہاں پرائم منسٹر ہاؤس ایوان صدر کو لوگوں نے آگ لگا دینی ہے، یہاں پہ پنجاب اسمبلی کا لوگوں نے گھیراؤ کر لینا ہے۔ تو اس حالات سے روکنے کی ذمہ داری پاکستان کے اداروں کی بھی ہے، سپریم کورٹ کی بھی ہے، اور یہ جو شریف خاندان کے لیے غیظ و غضب بڑھ رہا ہے، یہ خدا نخواستہ پاکستان کو ایک ریاست کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قائم رکھنے میں بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی ہرڈل ہوگی، اور خدا نخواستہ پاکستان ایک ریاست کے طور پر ہو سکتا ہے اس غیظ و غضب کی وجہ سے اس کے استحکام کو اور اس کی سلامتی کو نقصان پہنچ جائے۔ راجہ صاحب، عمران خان کی جو تقریر تھی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے ایک شخصیت کا ذکر کیا جنہوں نے پاکستان کے الیکشن کے اندر اپنا بڑا ہی رول پلے کرنے کی کوشش کی، کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، اور یہ رول اب ایکسپوز ہو گیا۔ خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، ایک تو انہوں نے بتایا کہ مطالبہ کر دیے، سب سے بڑا مطالبہ راجہ صاحب، مطالبہ یہ ہے کہ آئندہ جنرل الیکشن جو ہیں ان کے انڈر انہوں نے نہیں لڑنے، یعنی چیف الیکشن کمیشن کو تبدیل کیا جائے، اور اس کی ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کا الیکشن، ٹیوشن پڑھاتے ہوئے لوگ، ان کی ویڈیوز آتی ہیں، کچھ نہیں ہوا، ووٹ کیسے ضائع کرنا ہے۔ ڈسکا الیکشن، 20 حلقوں میں بے ضابطگیاں ہوئی، لیکن پورے کا پورا حلقہ جو ہے انہوں نے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب پی پی 7 کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ پی پی 49 ووٹس کا صرف فرق ہے، 5% ووٹ ہو تو دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، یہاں تو صرف 49 ووٹس کا فرق ہے۔ الیکشن کمیشن کا کردار راجہ صاحب ایک ایسا ہے کہ جس نے سبوتاج کر دیے پورے پروسیس کو، ای وی ایم کو ختم کرنا، ڈیلینگ، جو ریزلٹس جب ڈیلے ہوتے ہیں تو دھاندلی ہو جاتی ہے، ای وی ایم ہوتی تو شاید ریزلٹ فوری آ جاتے۔ اور پھر راجہ صاحب جو خان صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار، حکومتیں جو سمجھتے ہیں کہ چلیں گی اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے، اب یہ تاثر بھی ختم ہو گیا، جس کی بنیادی وجہ ضمنی انتخاب میں عمران خان کی جیت تھی۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، خان صاحب نے جو تقریر کی آج کے دن کے حوالے سے، الیکشن ڈے کے حوالے سے، اس کے اندر ایک بڑی خبر چھپی ہے، وہ خبر تلاش کرنی چاہیے اور اس خبر کو پرکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آج کے دن میں اگر غیر آئینی طریقے سے حمزہ شہباز کو جتوانے کی کوشش کی گئی تو پھر جو سری لنکا کے حالات کی جانب ہمارا ملک جائے گا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔
اس کے بعد کوئی مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرائے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب اصل میں وارن کر رہے ہیں کہ اگر اب دوبارہ یعنی ایک مرتبہ تو سازش کے ذریعے میری حکومت گرا دی, میرے پاس عوامی طاقت تھی کہ میں اس عوامی طاقت کا جو سیلاب ہے وہ اسلام آباد میں لے کے چلا جاتا, اور یہ آپ کے جو طاقت کے ایوان ہیں اسلام آباد میں, ان کو میں اس سونامی میں بہا کر لے جاتا, اور خان صاحب یہ کر سکتے تھے. لیکن خان صاحب نے ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پر, ایک ظاہر ہے کہ ریاست کا آپ خیال رکھتے ہیں کہ یہ ریاست بھی ہماری ہے, تو اس وجہ سے خان صاحب نے کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیا. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ کروڑوں لوگ ایسے جنہوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا, ان کی توہین کی گئی تھی خان صاحب کو ایک سازش کے ذریعے ہٹا کر. اب خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں گا سری لنکا کے حالات کی جانب اگر ملک گیا, اگر حمزہ شہباز کو غیر آئینی طریقے سے جتوانے کی کوشش کی گئی. اس کا مطلب ہے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ ایک ایگریسو کال دیں گے, اور پھر وہ ایک ایسی کال دیں گے کہ جس کے اندر پھر خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ عوام کیا کرتے ہیں. خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ عوام کو کنٹرول کریں, اور عوام پھر ہو سکتا ہے خان صاحب کیا کسی بھی ادارے کے کنٹرول میں نہ رہیں. کوئی پولیس, کوئی فوج, کوئی سپریم کورٹ, کوئی ادارہ پھر عوام کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. تو اس صورتحال سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک تو خان صاحب نے یہ میسج دیا ہے, اگر آپ اس تقریر کو غور سے سنیں. دوسرا, چیف الیکشن کمشنر کے متعلق خان صاحب نے کہا, جو آپ نے کہا طاقتور شخصیت, ظاہر ہے کہ اس وقت طاقتور شخصیت چیف الیکشن کمشنر بنے ہوئے ہیں, تو اب تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. ہاشمی صاحب, یہ جو دوبارہ گنتی کے حوالے سے ان کا فیصلہ آیا ہے, اس پر تو اب ایسے دانشور جن کا جھکاؤ نون لیگ کی جانب تھا وہ بھی چیخ اٹھے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کا فیصلہ ہے کہ 49 ووٹوں کی برتری, اور اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہم ری کاؤنٹنگ نہیں کروائیں گے. کتنے ہزار سال لگتے ہیں ری کاؤنٹنگ میں, آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا ری کاؤنٹنگ میں, آپ ری کاؤنٹنگ کروائیں. لیکن اب الیکشن کمیشن نے, یہ آپ کہہ لیں کہ قدرت کی طرف سے خان صاحب کو ایک موقع ملا تھا کہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی عملی طور پر ثابت ہو جائے. یہ ایک نشست تو گئی تحریک انصاف سے, اگرچہ ابھی تک تو یہ کورٹ میں ہے معاملہ, لیکن فی الحال چلیں یہ نشست گئی. لیکن اس کے نتیجے میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی جو بدنیتی تھی, یہ پہلی مرتبہ واقعاتی شہادت کے ساتھ پوری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے. اور اب پورا پاکستان اس وقت الیکشن کمیشن سے نالا ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے نون لیگ کا کارندہ بن کر چیف الیکشن کمشنر نے نون لیگ کو یہ فیور دیا ہے. اس وجہ سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے نیچے ہم انتخابات نہیں لڑیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی قوتیں خوش ہو جائیں, سیاسی قوتیں, کہ خان صاحب کوئی بائیک آؤٹ کر دیں گے الیکشن کا اور باقی جیت کر آ جائیں گے اور خان صاحب اور ان کی جماعت کوئی باہر ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگا. اگر خان صاحب بائیک آؤٹ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر پھر الیکشن بھی نہیں ہوگا, پھر یہاں پہ الیکشن بھی نہیں ہو سکے گا. خان صاحب اور ان کے یہ جو کروڑوں اس وقت ووٹرز اور سپورٹرز ہیں, ان کو آپ اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ایسا ویور جی, آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.